Welcome to the CCL Minor Gut podcast series. Today we have Professor Aftab Mohsin, consultant gastroenterologist, Senior Vice President, PSIM. تو سر کیا گٹ ڈسٹرب ہونے سے بھی انسان کو مینٹل جو کنڈیشن ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے؟ بالکل، ایسا اسٹڈیز میں دیکھا گیا ہے کہ جو 26% لوگ جن کو IBS ہوتا ہے ان کے اندر یہ دونوں مینٹل کنڈیشن زیادہ ہوتی ہیں، انزائٹی اور ڈپریشن. اور اس کا ریورس بھی دیکھا گیا ہے کہ جن کو انزائٹی اور ڈپریشن ہو ان میں پھر 26% لوگوں میں IBS نہیں ہوتا، ان میں پھر 50% کے قریب لوگوں کو IBS ہوتا ہے. تو ان کا بڑا ایک گہرا چولی دامن کا ساتھ ہے. سر آپ ایسے پیشنٹس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ ایسا مریض جب آپ کے پاس آتا ہے ایز اے ڈاکٹر تو اس کو چاہیے ری ایشورنس. وہ ایک میں بتاتا ہوتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ ایوری پیشنٹ نیڈز اے ڈوز آف دا ڈاکٹر. صرف دوائی سے کام نہیں چلے گا. وہ جب ہمیں کئی مریض آ کر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ادھی بیماری تو تمہیں مل کے ٹھیک ہو جاتی ہے یا ویخ کے ٹھیک ہو جاتی ہے. جیسے مجھے وہ فیض کا شعر یاد آ گیا، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے چپکے سے ویرانے میں بہار آ جائے، جیسے ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. تو یہ ڈاکٹر کا رول ہے. نمبر 1 ہے ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ. نمبر 2 ہے ری ایشورنس. مریض کو بتانا ہے کہ آپ کا جو مرض ہے اس میں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشان نہ ہو جائیں، یہ تو ایسے ہی ہے. دس از ناٹ واٹ دے وانٹ. ان کی تو زندگی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بہت پور ہوتی ہے. جس بندے کو قبض ہو یا پیٹ میں ڈائریا ہو اور پیٹ میں درد رہتی ہو اور یہ ڈے ان اور ڈے آؤٹ رہ رہا ہو تو وہ زندگی از ورس دین اسکیمک ہارٹ ڈیزیز، ورس ان کے کوالٹی آف لائف سرویز ہوتے ہیں، ورس دین ایستھما. تو اس کو یہ کہنا ہے کہ تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور وہ جو اکثر خواتین بھی آئی ہوتی ہیں، ان کی ساس یا ہسبینڈ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھا میں نہیں کہہ رہی تینوں کچھ بھی نہیں تینوں. تو ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کہا ہے. دس از رانگ. وہ مریض بہت بددل ہوتا ہے. اور ایسے مریض جو ہے نا ایک ڈاکٹر سے دوسرے سے تیسرے 6 ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں. مریض کو بتانا ہے کہ تکلیف شدید ہے مگر خطرے کی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ بڑا گہرا تعلق ہے اس کا ذہن کے ساتھ. اور ذہن جو ہے اور وہ جو کیمیکل ہے وہ ہمارے گٹ کو کنٹرول کرتا ہے. اور اب باقی ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو برین گٹ کو کنٹرول کرنے کی ادویات اویلیبل ہیں وہ آپ ان کو دیں اور آپ دیکھیں کہ ریزلٹس ول بی میریکلس. لیکن ایسا مریض کی زندگی جو ہے نا بہت آوازار ہوتی ہے، وہ بہت تکلیف میں ہوتا ہے. اور ایک اور چیز ہم نے بات کی خوف کی. ایسے مریض کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں اندر میرے کینسر تو نہیں ہے، کہیں TB تو نہیں ہے، کہیں کوئی سیریس مسئلہ تو نہیں ہے. کیونکہ ایک مرض ہے کہ چلا جا رہا ہے تو ان کی لائف جو ہے بہت میزریبل ہوتی ہے. ان کو ری ایشورنس یہ دینی ہوتی ہے کہ تکلیف شدید ہے، شدت میں زیادہ ہے، خطرناک نہیں ہے. تو پھر آپ دوائی دیں گے تو دیکھیں گے کیسے شفا، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ نے دی ہے تو شفا اللہ دے. سر IBS کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں؟ IBS جیسے میں نے پہلے بھی کہا ایک مخفف ہے. IBS اریٹیبل باول سنڈروم. اس کی مین 4 ٹائپس ہیں. IBS C یعنی کہ وہ لوگ جن کے اندر پیٹ میں درد اور کھچاؤ کے ساتھ قبض ہو، کانسٹیپیشن. IBS D جن کے اندر ڈائریا ہو یعنی کہ ان کو لوز موشن آتے ہو. اور IBS M جو کبھی قبض ہو جائے اور کبھی لوز موشن آ جائے، مکس ٹائپ. اور ایک ہوتا ہے IBS U انسپیسیفک، یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ ان کو کیا. تو یہ ایک بہت اہم چارٹ ہے. برٹن کی ایک یونیورسٹی ہے برسٹل، انہوں نے یہ برسٹل اسٹول فارم اسکیل بنایا ہے. اس کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کس قسم کا اسٹول یا پخانہ آتا ہے. نمبر 1 اور 2 یہ مینگنوں کی طرح رہتا ہے اور یہ ایک ساسج کی طرح ایک فرم بڑا ہی سخت ہارڈ پخانہ ہے. یہ دونوں کانسٹیپیشن ٹائپس ہیں. تیسرا اور چوتھا یہ نارمل ٹائپ ہے. اس میں بھی بندھا ہوا پخانہ آتا ہے لیکن کھل کے آ جاتا ہے. اور
اینڈ میں فراغت ہو جاتی ہے. ایک یہاں میں چیز بتانا چاہوں گا ڈائریا ٹائپ کے، اس میں سافٹ اسٹول آتے ہیں، جھاگ والے فلفی اسٹول آتے ہیں، یا بالکل پانی کی طرح واٹری اسٹول آتے ہیں. یہ نرم اسٹول ہیں مگر ان کے کنارے جو ہیں بنے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ایری فلفی جیسے جھاگ والے اور یہ واٹری. بہت سارے لوگ ان اسٹولس کو بھی قبض کہہ دیتے ہیں کیونکہ ایسا اسٹول یا ایسا پخانہ کرتے وقت زور لگانا پڑتا ہے. زور آپ لگاتے ہیں، فراغت نہیں ہوتی، اور وہ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں ہمیں قبض ہے. یہ میں اسکیل اس لیے دکھا رہا ہوں کہ مریضوں کو، عام لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ قبض نہیں ہے، یہ ڈائریا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دے اینڈ اپ گیٹنگ اینٹی کانسٹیپیشن میڈیسن. ان کو ڈوفلیک مل جاتی ہے یا لیگزوبیرون، تو وہ قبض کہہ رہے ہوتے ہیں حالانکہ ہو ڈائریا رہا ہے. تو مریضوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مرض کو سمجھیں. قبض کا مطلب ہے مینگنوں کی طرح سخت پخانا، یا ایک لمبا سا پخانے کا آ جائے ٹکڑا لیکن بہت ہارڈ ہو اور ڈرائی ہو اور تکلیف سے آیا فل کرنا ہے. یہ دونوں پھر نارمل ہیں. 3 اور 4 یہ ڈائریا ہے. ڈائریا کا علاج بالکل ڈفرینٹ ہے. لیکن ان سب میں چاہے وہ کانسٹیپیشن ڈومیننٹ ہے یا ڈائریا ڈومیننٹ، برین گٹ ایکسس کام کرتا ہے. اور وہ جو ادویات ہیں برین گٹ ایکسس والی، کیمیکلز والی، وہ اثر انداز ہوتی ہیں. تو یہ خیال رکھیں. تھینک یو. سر آڈینس کے لیے کیا ٹیک اوے میسج دیں گے آپ، جو لوگ اسکول گوئنگ ہے، کارپوریٹ کے امپلائیز ہیں، جن کا یوزلی مائنڈ اینڈ گٹ کنیکشن جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے؟ 2-3 میسیجز دینے پڑیں گے کیونکہ آئی بی ایس بہت ہی کامن بیماری ہے. آئی بی ایس کا جو ایک ڈاکٹروں کے لیے بھی میسیج ہے کہ یہ تشخیص بیڈ سائڈ پر ہو سکتی ہے، لیکن پیٹ میں درد اور پخانے کے اندر چینج کئی دفعہ یہ سیریس بیماریوں کی علامت بھی ہوتی ہے، مثلاً کینسر، مثلاً انفیکشن. تو اس وجہ سے بھی آئی بی ایس جیسے سمٹمز یا علامات آ سکتی ہیں. تو جب آپ کو یہ پتہ چلے تو ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں. جب بھی پیٹ میں درد ہو یا پیٹ میں تکلیف ہو اور پخانے میں پرابلم ہو تو پہلے تشخیص مکمل ہونی چاہیے. نمبر 2 کہ یہ تکلیف دہ ہے، خطرناک نہیں ہے. اور نمبر 3 اس کے لیے ہالسٹک اپروچ چاہیے. اس کی علاج کے لیے ہالسٹک اپروچ چاہیے. ایک اچھا معالج چاہیے، ایک اچھا ماحول چاہیے، صاف ستھرا کھانا چاہیے، اور اس کے بعد پازیٹیو تھنکنگ بھی بہت ہیلپ فل ہے. اور پھر جو چیز ہیلپ فل ہے وہ دوائیاں ہیں جو برین کے ان کیمیکلز پر اثر کرتی ہیں اور اس کو نارمل کر دیتی، تاکہ جو برین گٹ ایکسس ہے وہ نارملائز ہو جائے. تو اس طرح اس کا مکمل علاج ہو سکتا ہے. Thank you so much, sir, for giving us your valuable time. Thank you for watching Mind and Gut podcast series. Thank you.